آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ اپنے سینئر پاسٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج کے اس عبادت میں خداوند کے ان 7 کلمات میں سے کلمے کو شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ، تاکہ 5ویں کلمے کی طرف آتا ہوں جہاں پر جیسے ہم نے تلاوت سنی یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہ دورانیہ تقریباً 6 گھنٹے کا دورانیہ تھا، اگر میں غلط نہیں تو یہ 6 گھنٹے کا دورانیہ تھا جب خدا یسوع مسیح جتنی دیر کے صلیب پر رہے۔ ان کا صلیب پر لٹکایا جانے کا ٹائم جو تھا وہ تقریباً 6 گھنٹے تھا، اور یہ 7 کلمات انہی 6 گھنٹوں میں کہے گئے، جن میں سے ایک کلمہ 5واں ہے جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میں پیاسا ہوں۔ یوحنا رسول یسوع کے بیان میں پیاسا ہوں کو کلام پاک کی تکمیل سے جوڑتا ہے۔ یوحنا رسول یا جتنے بھی رسول یا جتنی بھی اناجیل ہیں جنہوں نے یہ کلمات یا یسوع مسیح کی حالات زندگی کو لکھا ہے یا ان کی باتوں کو لکھا ہے، ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جو قبل از مسیح یسوع سے پہلے جو کچھ پیشن گوئیاں نبیوں نے کی تھی ان کو پورا کرتے ہوئے دکھایا۔ تو یوحنا رسول بھی اس بیان کو پاک کلام سے ہی جوڑتا ہوا اس کی پچھلی جو پیشن گوئیاں انہی کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کلمہ کو بیان کرتے ہیں، اور در حقیقت پرانا عہد نامے کی تقریباً 20 پیشن گوئیاں ایسی ہیں جو یسوع کے 24 گھنٹوں کے دوران موت کے ارد گرد پوری ہوئی۔ یسوع کی مصلوبیت کے دوران پرانے عہد نامے کے صحائف کیسے پورے ہوئے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یوحنا رسول نے دکھایا کہ سب کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یوحنا رسول نے پرانے عہد نامے کے تمام صحائف اور تمام جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ سب کچھ جو آج وہاں تک ہوا وہ سب کچھ خدا کے منصوبے کے مطابق تھا۔ جیسا کہ جب صلیب پر سے یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، یہاں پر یوحنا رسول زبور نمبر 22 کی 15ویں آیت کی تکمیل کرتے ہیں، کیونکہ زبور نمبر 22 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے میری قوت ٹھیکرے یعنی برتن کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، اور تو نے مجھے موت کی خاک سے ملا دیا۔ کچھ پینے کے لیے یسوع کی درخواست کے جواب میں سپاہیوں نے اسے سرکہ پیش کیا۔ وہاں سرکہ کا ایک مرتبان تھا، اس لیے انہوں نے اس مرتبان میں ایک اسفنج یعنی فوم بگویا، اور اس اسفنج کو زوفا کے ایک پودے کے ڈنڈل پر رکھا اور اسے اٹھا کر یسوع کے ہونٹوں سے لگایا۔ جب یسوع نے سپاہیوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یا ان سے پانی مانگا تھا کہ میں پیاسا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک سرکے کا مرتبان یا ایک برتن بھرا پڑا تھا جس میں انہوں نے ایک فوم شاید اسپنج فوم کو لیا اور اس میں بھگویا، اور ایک زوفا جو تھا یہ پودے کا نام ہے اس کی ٹہنی لی یا ڈنڈل لیا اس کا، اور اس کے سرے پر لگا کے کیونکہ سلیب اونچی تھی پھر یسوع کو وہ پانی پلانے کے لیے دیا۔ وہ اوپر نہیں چڑھے تھے خود سے۔ وہاں یوحنا رسول کی 19ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ سے بھگوئے ہوئے اسفنج کو زوفے کی شاخ بنا کر اس کے منہ سے لگایا۔ اور ایک اور بات جو بڑی خاص ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہاں پر پانی مانگا تھا تو یسوع مسیح نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پانی مانگا تھا۔ یسوع مسیح نے صرف یہ ایک دفعہ ہی پانی نہیں مانگا تھا جب انہوں نے یہ کیا، اس سے پہلے بھی یسوع مسیح نے ایک دفعہ پانی مانگا تھا،
اور وہ تھے جب وہ پانی مانگا تھا تو وہاں پر یسوع نے واقعتاً اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے، یا جو اسے پیاس لگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے پانی مانگا تھا۔ اور وہاں پر اس بھائیوں نے کیا کیا کہ متی کی انجیل اس کے 27 باب کی 34ویں آیت میں حوالہ ہے، سوری اسے میں یہ لفظ گزر تھا، پت ہے پت ملی پت ملی، اچھا متی کی انجیل اس کے 27 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ پت کیا ہوتی ہے ابھی؟ پت ایک زرد رنگ کا کڑوا پانی ہے جو پتوں میں سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو پت کہتے ہیں۔ اور اس کو پانی میں وہ ملا ہوا تھا جو انہوں نے یسوع کو دیا پینے کے لیے جب اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی مانگا تھا۔ یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اپنا 19ویں باب کی 28ویں آیت سے ہٹ کے ہے، یہ اس سے پہلے یسوع نے پانی مانگا تھا اور اس میں انہوں نے پت ملا ہوا پانی یسوع کو دیا۔ تو جب یسوع نے چکھا تو وہ کڑوا تھا، تو یسوع نے کیا کیا؟ پینے سے انکار کر دیا۔ اور دوبارہ مانگنے پر جب چند گھنٹوں بعد یسوع نے پھر سے پانی مانگا تو وہاں پر سپاہیوں نے تمسخرانہ انداز سے اسے سرکہ پیش کیا لیکن اسے پینے نہیں دیا۔ جب دوبارہ پھر اینڈ میں یسوع نے پھر جس کلمے کی آج ہم بات کر رہے ہیں پانی مانگا تو انہوں نے پھر مذاقاً، یعنی کہ اس کو مذاق کرتے ہوئے چھیڑ چھاڑی، جیسے ہم پہلے پڑھتے ہیں دوسرے کلمات میں بھی ہم نے دیکھا، جیسے کہ لوکا کی انجیل کی 23 باب کی 36 میں لکھا ہے کہ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اسے ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اس کو مذاق کرتے تھے، مذاق میں تمسخرانہ انداز میں اسے کہتے تھے۔ لیکن یہاں کئی گھنٹوں کے بعد یسوع صلیب سے پکارتا ہے میں پیاسا ہوں، اور سپاہی پھر اسے یہی سب کچھ دیتے ہیں۔ اور یہ عمل زبور 69 اس کی 21ویں آیت کی تکمیل ہے۔ انہوں نے میرے کھانے میں پت ڈالا اور میری پیاس کے لیے مجھے سرکہ دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سرکہ پینے کے فوراً بعد یہ کہتا ہے کہ تمام ہوا، اور اپنا سر جھکاتا ہے اور اپنی روح چھوڑ دیتا ہے۔ یوحنا اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، یسوع کے یہاں پانی مانگنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے کہ پہلے یہاں پر یسوع نے 2 دفعہ پانی مانگا تھا۔ جب پہلے پانی مانگا تھا تو وہاں پر وہ پت ملا ہوا پانی تھا، وہ پتوں کے زرد پانی جس میں نے بتایا وہ کڑوا تھا۔ جب یسوع نے چکھا تو یسوع نے پینے سے انکار کر دیا۔ ابھی پھر جب پانی مانگا ہے تو ابھی دوبارہ پانی مانگنے کا یسوع کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جیسا ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کا منہ خشک ہو چکا تھا، زبان تالو سے جا چکی تھی۔ یسوع نے اس لیے کہا کہ میں پیاسا ہوں کہ وہ پانی پی کر پوری طاقت اور واضح طور پر بیان کر سکے کہ تمام ہوا، وہ سب کچھ جو وہ زمین پر کرنے آیا تھا۔ یہاں پر یسوع کا کیونکہ گلا سوکھ چکا تھا، تالو سوکھ چکا تھا، زبان خشک تھی، تو جب ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارا منہ خشک ہو رہا تو ہم بول نہیں سکتے، تو یسوع کیونکہ بہت سارے دکھوں میں تھا تو یسوع نے کیا کیا؟ وہاں پر کچھ کہنے کے لیے، اپنے بیان کو یا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پانی مانگا۔ یہ کس کر سے پانی مانگا تھا؟ تاکہ یسوع یہ زور سے کہہ سکے کہ تمام ہوا جس کے لیے مجھے میرے باپ نے زمین پر بھیجا تھا۔ یسوع نے صلیب پر لٹکتے ہوئے ہمارے قصور، گناہ اور شرمندگی کو ڈھانپا اور ترک، اذیت اور تاریکی کا سامنا کیا۔ جب ہمارا فدیہ خریدنے کا عمل مکمل ہو گیا تو مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب کچھ یسوع زمین پر کرنے آیا تھا اب ختم ہو چکا تھا، صحیفے پورے ہو چکے تھے، مسیح کا کام ہو گیا تھا، جنگ ختم ہو گئی تھی، وہ فاتح ہو گیا تھا۔ وہ سب کچھ جو خدا نے ارادہ کیا تھا اور تمام نبیوں نے جو پیشن گوئیاں کی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ ہاللیلویا۔ اور
اور یسوع نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ متی، مرکز اور لوکا کی اناجیل سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع کی موت ہوئی وہ بلند آواز سے پکارا، جیسا کہ لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اور یسوع نے پانی کی ڈیمانڈ بھی اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہونٹ اور گلا ایک آخری فاتحانہ آواز سنائے، کیونکہ یسوع مسیح کی ان تلخ اذیتوں نے اس کی مجلسی اور کفارہ کا کام ختم کر دیا تھا۔ خدا کے بنا نے اس صلیبی موت کے ذریعے ہمارے قرض ادا کر دیے تھے اور ہمیں گناہوں سے آزاد کر دیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ایک گونجتی ہوئی آواز میں وہ لوگوں کو یہ بات بتائے یا سنائے کہ تمام ہوا، جس کام کے لیے یسوع زمین پر آیا تھا۔ اس لیے یسوع نے صلیب پر پانی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آمین۔